سما میں لام الف کا کیا مفہوم ہے؟ لام الف کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کا گردش کرنا، کائنات گردش کر رہی ہے، سیارے گردش کر رہے ہیں، موسم گردش میں ہے، پیدائش موت کی طرف، موت پیدائش کی طرف پلٹتی ہے، رات دن میں، دن رات میں بدلتا ہے، درخت کاغذ میں، کاغذ آگ میں، آگ راکھ میں، راکھ مٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کائنات اپنی مسلسل گردش کے ذریعے خدائی قدرت کے سامنے تسبیح کر رہی ہے۔ مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی، پس تم جدھر بھی رخ کرو اللہ کا جلوہ وہی ہے۔ کیا حضور نے معراج کی خواہش کی تھی؟ نبی اکرم نے اللہ کے حضور اتنی گریہ و زاری کی اور فرمایا، اے میرے رب، تیرے کلام، تیرے وحی کے الفاظ میرے دل کی تسکین نہیں دیتے، مجھے کسی سواری پر بٹھا اور اپنے پاس بلا لے، مجھے دکھا، میں کلمات کے پردے کے پیچھے دیدار کی تڑپ میں گھل رہا ہوں، ایک لمحے کا دیدار۔ اور یوں معراج کی حقیقت ظہور میں آئی۔ نبی اکرم معراج سے کئی تحفے لے کر لوٹے، ان میں سے ایک سما بھی تھا۔ سما عشق کے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف روحانی پرواز کا نام ہے۔ سما سے پہلے درویش وضو خانے میں جاتے ہیں، کیوں؟ ظاہری وضو سے انسان صرف اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، لیکن حقیقی پاکیزگی گناہوں سے بچنے اور نیکی کی راہ اختیار کرنے میں ہے۔ دل اور نفس کی آلودگیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری وضو یہ ہے کہ انسان اللہ کے اخلاق کو اپنائے، اور پھر ایک خاموش وضو ہوتا ہے جو رازوں کا وضو کہلاتا ہے۔ اس کے لیے پانی نہیں بلکہ دنیا سے بے رغبتی، ترک دنیا درکار ہے۔ اگر کسی کا وضو اس طرح نہ ہو، یعنی عشق و محبت کے چشمے میں غسل نہ کرے اور 4 تکبیروں کو ایک نہ کرے، تو اس کا سما حقیقت میں سما ہی نہیں۔ کیا میں سما کر سکتی ہوں؟ ایمان اور عشق ہی سما کی اجازت دیتے ہیں۔ میں نے سما کرنا شروع کیا، میرے قدم زمین سے بلند ہونے لگے، آسمان، طبقات، اور یہ رہا سبز نور، ارغوانی نور، سفید نور، نیلگوں نور، یہ سب وصل کے اشارے ہیں۔ میرے پروں میں آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ منظر کتنا حقیقت سے قریب، کتنا داستانی لگتا ہے۔ میں آسمانوں کی طرف پرواز کر رہا ہوں، اپنا جسم دنیا والوں کے درمیان چھوڑ کر۔ دنیا ختم ہو چکی، اب صرف میں ہوں۔ نیلے دروازے کھل رہے ہیں، سمندر ایک قطرہ بن چکا ہے، اور میں ایمان کا پروانہ ہو گیا۔ میں الہی عشق کا وارث، میں محراب میں کھڑا ہوں، دعا میں مشغول ہوں، میرے بازو کھلے ہیں، میں سما میں ہوں، میرا جسم میرے ایمان کا ساتھ دے رہا ہے، اور میں نعرہ زن ہوں، لا الہ الا اللہ۔ ہم مست ہو چکے ہیں، ہمارے سر چکر میں ہیں، ہمیں دوسروں کے کاموں سے کوئی غرض نہیں۔ دنیا الٹ جائے، جل جائے، بکھر جائے، ہمیں پرواہ نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ ہم تیرا عشق نہ کھو دیں، بس تیرا عشق ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ ہمارے دل میں تیرا عشق وجد میں ہے، وہ تالیاں بجا رہا ہے، وہ سینکڑوں نئی دنیایں تخلیق کر رہا ہے، آسمانوں سے بھی آگے، دور کہیں نئے نئے زمانے وجود میں آ رہے ہیں۔ آذان کی آواز پر آنکھ کھلتی ہے، وضو کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں اور قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن خود کو تھکا ہوا اور نڈھال محسوس کرتا ہوں۔ گھر انسانوں کی گونجتی آوازوں سے بھر کر شور و غل کا ایک طوفان بن چکا ہے۔ باہر برف اور بارش کے امتزاج سے بننے والا یخ بستہ شور کھڑکی پر گونج رہا ہے، اور ساتھ ہی میری خلوت گاہ میں ایک گرم، محفوظ اور پرسکون فضا ہے۔ مجھے سکون پسند ہے، اندرونی دنیا میں گم ہو جانا اور کچھ وقت کے لیے خارجی دنیا کو پیچھے چھوڑ دینا، یہ میری سب سے مضبوط خواہشات میں سے ایک ہے۔ میں کوئی ایسا شخص نہیں جو روایات کو توڑنے والا ہو۔ شمس، کیا ذکر صرف زبان سے کیا جاتا ہے؟
کیا تم سمجھتی ہو کہ اللہ کو صرف انسان یاد کرتے ہیں؟ کیا اسے صرف زبانیں یاد کرتی ہیں کیمیا؟ اللہ کے ذکر کے لیے کوئی رسمی طریقہ نہیں، ذکر زبان کا نہیں دل کا کام ہے، اور اگر اس دل میں عشق ہو تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ انسان ہو، پتھر ہو یا جانور ہو۔ ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ بے شک وہ علم والا، بخشنے والا ہے۔ کیا جنت اور جہنم دونوں دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی؟ جو دنیا میں جہنم چھوڑ دے اس کے لیے آخرت میں جہنم نہیں، لیکن جنت اور جہنم کا امتحان نہیں ہوتا۔ ضرور ہوتا ہے کہ میاں ان کا امتحان آگ کے ذریعے ہوتا ہے۔ جنت اور جہنم میں لوگوں کا امتحان آگ سے تھا، تو پھر ان کا امتحان بھی آگ سے کیوں؟ سنو، قیامت برپا ہو چکی ہے۔ قیامت کے بعد کا منظر، بے چینی، اضطراب، فکر، خوف، گھبراہٹ، دہشت، ہیجان، وحشت، سب کچھ ایک ساتھ۔ لوگ باری باری تمام انبیاء کے پاس پناہ لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، مدد کی التجا کر رہے ہیں۔ حضرت آدم کی آنکھیں اشکبار ہیں، وہ فکر و اضطراب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں اپنی لغزش کا حساب کیسے دوں گا؟ وہ فرماتے ہیں، میں خود اپنی خطا کے بارے میں سوچ رہا ہوں، تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جاؤ اپنے راستے پر چلو۔ یہی حال حضرت ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، داؤد کا اور دیگر انبیاء کا ہے۔ سب کے سب، حتیٰ کہ نبوت کی ڈھال بھی اس دن تحفظ کی یقین دہانی نہیں کر رہی۔ یہ ایک سخت اور کٹھن معاملہ ہے۔ جنت کے دروازے کے سامنے بے شمار لوگ جمع ہیں، بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ کس چیز کا؟ کسی خوشخبری کا، یا کم از کم کسی خبر کا؟ لیکن کوئی آواز نہیں، دروازہ بند ہے۔ پریشانی پر مزید پریشانی، مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبے لوگ، اور پھر آخری امید، نبی اکرم کی طرف رجوع۔ کیسے انکار کریں جب ان کا دل سراپا رحمت ہے؟ وہ جنت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ آہستہ سے کھلتا ہے، ہر آنکھ بے تابی سے دیکھ رہی ہے، اور جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دروازے پر کون ہے، اللہ اپنے محبوب کو اندر جانے کی اجازت عطا فرماتا ہے۔ اگر ان کا مقصد صرف جنت میں داخل ہونا ہوتا تو یہ لمحہ سب کچھ ختم کر دیتا، دروازہ کھل جاتا، جنت سامنے ہے، لیکن ان کا دل کسی اور اضطراب میں ڈوبا ہے۔ جب تک ان کی امت بخش نہ دی جائے، جب تک وہ اپنی امت کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوں، ان کی روح کو سکون کیسے ملے؟ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، جاؤ اور جسے چاہو آگ کے ہاتھوں سے نجات دلا لو، اور محبوب خدا 3 مرتبہ جاتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو بخشوا سکتے ہیں اپنی شفاعت سے جنت میں لے آتے ہیں، اور پھر اللہ دوسروں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ جاؤ اور جسے چاہو آگ سے نکال لو۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ تو اہم ہے ہی، لیکن ہم سے کون محبت کرتا ہے یہ بہت ضروری ہے۔ کتنا وقت گزرتا ہے، نامعلوم، ناقابل فہم، لیکن آخر میں آخری مومن دوزخ میں رہ جاتا ہے، تب اللہ خود اسے نکالتا ہے۔ اب انسان خوشی سے بے حال ہے، یا رب بس مجھے یہاں سے نکال دے، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر کہتا ہے، تیری عزت کی قسم۔ جب باہر نکلتا ہے تو سامنے ایک درخت دیکھتا ہے جس کے نیچے سایہ ہے۔ کہتا ہے، یا رب اگر بس اس درخت کے نیچے بیٹھنے کی اجازت مل جائے، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ مگر کیا واقعی؟ اللہ فرماتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ جنت کے دروازے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے، یا رب مجھے وہاں تک پہنچا دے، لیکن ابھی تو کہا تھا کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر کہتا ہے، یا رب بس ایک بار اندر جھانکنے کی اجازت دے دے، بس تیری عزت کی قسم اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اپنے بندے کو جانتا ہے، مسکراتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، اچھا مگر تم نے تو کہا تھا کچھ نہیں مانگو گے۔ پھر اللہ اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، لیکن اندر سب جگہیں بھری ہوئی ہیں۔ وہ کہتا ہے، یا رب تو مجھے کہاں ٹھہرائے گا؟ منظر بدل رہا ہے، سامنے ایک شاندار محل ہے، تا حد نظر باغات ہی باغات۔ اللہ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، اب میری جنت میں سکون سے رہو،
اور زمزم کا دریا بہنے لگتا ہے۔ ایمان والے سر سے پاؤں تک اس میں غسل کرتے ہیں۔ آنکھوں کے آنسو آنسوؤں کے چشمے بن جاتے ہیں۔ عشق محبت سے مراد ہمارے نبی کریم ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ عشق محبت کا مطلب ہے محبت محمدی۔ تمام انبیاء و اولیاء اسی عشق کی روشنی لیے ہوئے تھے، کسی کے ماتھے پر، کسی کے سینے میں، کسی کے لبوں پر۔ حضرت آدم ہمارے جسمانی باپ ہیں اور حضرت محمد ہمارے روحانی باپ۔ محمد ایک انسان ہے، لیکن عام انسانوں جیسے نہیں، بلکہ وہ پتھروں کے درمیان یاقوت کی مانند ہیں۔ شمس کی باتوں سے میرا دل ایسا ہلکا ہو گیا تھا کہ مجھے پیاس لگی ہونے کا احساس بھی نہ رہا، لیکن شمس نے محسوس کر لیا اور میرے سامنے ایک پیالہ پانی لے کر آ گئے۔ جانتی ہو زمزم کیا ہے؟ جنت کا پانی، مگر اس کے اصل سرچشمے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ زمزم کا سرچشمہ وہ آنسو ہیں جن پر خدائی رحمت کا بوسہ ثبت ہو گیا۔ یہ ایک باعزت خاتون کے بہائے ہوئے آنسوؤں کی برکت ہے۔ یہ ایک ماں کی محبت کا پانی بن جانا ہے۔ یہ ایک صابر اور بے قرار عورت کی دعا ہے جس پر بادل بھی رشک کرتے ہیں۔ زمزم ایک عاشق ماں کے دل کی دھڑکنوں کی صدا ہے۔ نفس روتا ہے، دل روتا ہے، روح بھی روتی ہے۔ نفس کا گریہ اس کی عاجزی ہے، روح کا گریہ عشق کی علامت ہے۔ حضرت ہاجرہ جب صحرا میں اسماعیل کے لیے پانی تلاش کر رہی تھیں تو عشق میں وہ اس قدر روئیں کہ ان کے آنسو زمین پر گر کر بڑھتے گئے۔ اسی لیے اس مقام کو وادی اشک کہا جاتا ہے۔ وہ آنسو برکت میں بدل گئے اور زمین سے زمزم کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ جو بھی اللہ کے عشق میں ایک قطرہ آنسو بہاتا ہے، وہ جان لے کہ وہ ہر قطرہ در حقیقت زمزم ہے۔ شمس، اگر تم دنوں مہینوں تک بولتے رہو تو بھی میرا دل نہیں بھرے گا، مگر تمہیں بھی میں تھکا نہیں سکتی۔ تم نڈھال اور نیند سے چور ہو چکے ہو۔ بس اس رات کا میرا آخری سوال ایک ہوگا۔ شمس مسکرا کر بولا، مولانا کے خاندان سے بات کرنا مجھے نہیں تھکاتا۔ پوچھو جو پوچھنا چاہتی ہوں۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اکثر بد دعا دیتا ہے یا اپنے مقدر کو کوستا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کہنا اور کیسے عمل کرنا چاہیے؟ جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ کہو۔ یہ آیت مبارکہ صرف موت کے وقت کے لیے نہیں، مال، اولاد یا وہ سب کچھ جو پہلے تھا اور بعد میں چھن گیا، یہ سب آزمائشیں ہیں۔ چاہے پاؤں میں کانٹا چبھے یا سر پر پتھر گرے، بس یہی کہو، ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جو کچھ آیا ہے وہ میرے رب کی طرف سے ہے، چاہے وہ آزمائش ہو یا انعام۔ اس کی سختی بھی محبوب، اس کی عطا بھی محبوب۔ شکر ہے کہ میں نے شمس کا انتظار کیا، شکر ہے کہ وہ آیا، وہ جو مجھے ایک بوجھل مردہ دل اور پژمردہ زندگی کے جبر سے نکال کر سکون اور طمانینت کے عالم میں لے آیا تھا۔ اب کوئی لذت، کوئی خوبصورتی، کوئی دولت، کوئی تعریف میرے بے قرار دل کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ میری روح اب مولانا کے فیض سے نکھر چکی تھی، لیکن اندر کہیں ایک ادھورا پن تھا، کچھ ایسا جو مکمل ہونا باقی تھا، کچھ ایسا جسے میں محسوس تو کر سکتی تھی مگر بیان نہیں کر پاتی تھی۔ یہ کمی، یہ تشنگی، یہ خلا آہستہ آہستہ اپنا مفہوم پانے لگا جب شمس آیا۔ میری زندگی پہلے صرف ایک خواب تھی۔ میرا جسم جیسے بیماری کے زہریلے جراثیم سے بھرا ہوا تھا، مگر اب جیسے کوئی درخت جس کے اندر کا گھن نکال دیا گیا ہو۔ میرا بدن توانا، روح سرشار اور میری ذات وہ لازوال سرمدی جام سعادت پا چکی تھی جسے اب ہمیشہ پینے کی طلب باقی تھی۔ اب میں جانتی ہوں کہ میں دنیا میں کیوں آئی ہوں۔ اب میں حقیقی حسن، حقیقی نیکی اور حقیقی سچائی کو دیکھ سکتی ہوں۔ میرے مقاصد واضح ہیں۔ میری روح کی سیرابی، میری زندگی کی معنویت، ان سب میں شمس کی رہنمائی کی مقروض ہوں۔ حق کے نور کی حکمت بھری عورتیں۔ جو غم تم نے اپنے نصیب سے کما کر جمع کیے ہیں، انہیں ان لوگوں پر ضائع نہ کرو جو چھوڑ جانے والے ہیں۔ جب تم خود کو ابھی مکمل پہچان نہیں سکے تو تنگ وقتوں میں محبت کے عظیم خواب کیسے سمو سکتے ہو؟ خاموش رہنا سیکھو، خوف نہ کھاؤ۔ خاموشی وہ غار نہیں
جہاں تم اپنے زخموں کو بھولنے کے لیے چھپ جاؤ۔ جتنا تم خاموش ہو اتنا ہی تم محبت میں سچے ہو۔ شمس مغرب کی نماز باجماعت پڑھ کر میرے کمرے میں آیا۔ ہم نے ساتھ کھانا کھایا، لیکن اس نے فوراً محسوس کر لیا کہ میں بے چین ہوں۔ خیریت، آج تمہاری آنکھوں میں چمک ہے۔ شمس، کیا آج تم مجھے ایک حکمت بھری محبت کی کہانی نہیں سناؤ گے؟ شمس نے اپنی سورج جیسی چمکتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، سنو۔ تابعین میں حضرت ابو سعید کا قصہ ہے۔ ایک دن ہم کچھ احباب کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہم نے درختوں کے سائے میں ایک خوبصورت عورت اور ایک مرد کو دیکھا جو اس سے بات کر رہا تھا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا، اے میری محبوبہ، ایسا کیا ہے جو تم نے چاہا اور میں نے پورا نہ کیا؟ عورت نے نرمی سے کہا، اگر میں تم سے اپنی سب سے بڑی خواہش مانگ لوں تو کیا تم مجھے وہ بھی دے دو گے؟ مرد نے بلا جھجک کہا، بے شک، جو بھی تم کہو۔ عورت نے کہا، اگر میں تمہاری جان مانگ لوں؟ مرد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اپنی چادر زمین پر بچھاؤ، میں اپنا سر اس پر رکھتا ہوں، پھر چادر کے دوسرے کنارے سے میرا چہرہ ڈھانپ دو۔ عورت نے ایسا ہی کیا۔ مرد نے اپنا سر چادر پر رکھا اور آہستہ سے کہا، اڑ جا اے میری روح۔ اس نے چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا اور پھر کبھی حرکت نہ کی۔ کچھ دیر بعد عورت نے چادر اٹھائی، اس کے بے جان چہرے کو دیکھا اور زاروں قطار رونے لگی، پھر خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ہم احباب درخت کے قریب پہنچے۔ وہ مرد جان دے چکا تھا۔ ہم سب پر سکتہ طاری ہو گیا اور ہم نے کہا، یہ تو محض ایک انسان کے عشق میں اپنی جان لٹا بیٹھا، تو جو حقیقی محبوب ازلی و ابدی کا عاشق ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ عورتیں تم سے جھجکتی ہیں، پھر بھی تم ان کا بے حد احترام کرتے ہو شمس۔ عارف شخص کا عورتوں سے احترام در حقیقت اس کی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، عورتیں اہل عشق اور اہل دل مردوں پر حکمرانی کرتی ہیں۔ ایک عقل مند اور نرم دل مرد عورتوں کے ساتھ ہمیشہ شفقت اور محبت سے پیش آتا ہے۔ وہ کبھی ان سے سختی سے پیش نہیں آتا، نہ انہیں توڑتا ہے، نہ انہیں دکھ دینا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس جاہل اور محبت سے خالی مرد عورتوں کو دباتے ہیں، ان کے ساتھ درستگی اور سختی سے پیش آتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر روح کی لطافت نہیں ہوتی، بلکہ حیوانیت ان پر غالب ہوتی ہے۔ عشق اور لطافت عاشقوں کی صفات ہیں، جبکہ درستی اور شہوت حیوانوں کی صفات ہیں۔ عورت اللہ کے نور کی جلوہ گری ہے۔ جب حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ حضرت خدیجہ سے اس قدر محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ میرے دل کے غموں کو ویکیوم کی طرح کھینچ لیتی تھی اور میری روح کو سکون سے بھر دیتی تھی۔ عورت ہونا ایک عظیم مقام ہے، لیکن ہر عورت اس مقام سے واقف نہیں ہوتی۔ تو شمس، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اگر تم زلیخا کو سمجھ چکی ہو تو تمہارا جواب بھی زلیخا میں ہی پوشیدہ ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ زلیخا نے حضرت یوسف سے آخر میں کیا کہا تھا؟ اے یوسف، میں چاہتی ہوں کہ مجھے وہ شخص سمجھے جس کا دل ہجر کی اذیت میں زخمی ہو، جس نے درد کو محسوس کیا ہو، جسے میں اپنے دل کے دکھ یوں سونپ سکوں جیسے ایک دل دوسرے دل میں سمٹ جائے۔ میں نے محبت میں خود کو پگھلا دیا، اپنے غموں کو شہد میں بدل دیا، لیکن اصل میں نے ہمیشہ اپنے رب سے محبت کی تھی۔ اگر میں اپنے بارے میں شمس سے سوال کروں تو شمس میرے بارے میں کیا کہے گا؟ حقیقی بدصورتی وہ ہے جو ایک نوجوان لڑکی اپنے بارے میں سوچے بغیر جیتی ہے کہ میاں مکہ کی ہرنی کی مانند جسے شکار کرنا حرام ہے۔ اس کی گفتگو کی نرمی اس کی عقل اور وفاداری کی علامت ہے، اور اس کا بہادرانہ ایمان اسے ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو پھر شمس، تم نے اب تک شادی کیوں نہ کی؟ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا تھا، تم شادی کیوں نہیں کرتی؟ رابعہ نے جواب دیا تھا، کیا میں اپنے ایمان کی امانت اپنی روح کے ساتھ اللہ کے سپرد کر پاؤں گی؟ کیا قیامت کے دن نجات کا پروانہ مجھے مل سکے گا؟ کیا میں پل صراط پار کر جاؤں گی؟ جس کے دل میں ایسے مشکل سوال چبھے ہوں، کیا وہ دلہن کی خوشی کے بارے میں سوچ سکتی ہے؟ میرا دنیا سے کیا واسطہ جب دنیا ہی میرے راستے کی منزل نہیں کی میاں۔ کیا تم شیطان سے دشمنی رکھتے ہو؟ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن شیطان سے دشمنی نہیں رکھتا۔
کیونکہ میرا دل خدائی عشق میں ایسا شرمشار ہے کہ اس میں شیطان سے نفرت کرنے کی بھی کوئی جگہ باقی نہیں۔ عورتیں آقا کی طرح قابض ہونے والا عشق نہیں چاہتی اور نہ غلامی کرنے والا محبت کا رشتہ۔ وہ ایسا عشق چاہتی ہیں جو انہیں سمجھ سکے، جو محبت جتائے لیکن قید نہ کرے، جہاں وہ جتنی محبت دیں اتنی ہی واپس پائیں۔ وہ محض سمجھے جانے کی خواہش رکھتی ہیں، وہ عشق کی پاکیزگی تلاش کرتی ہیں اور محبت کے شفاف ترین جذبے کو محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب اور خوبصورت درد ہے، ایسا درد جو تمہیں ہزاروں علاجوں کے بدلے بھی نہ چھوڑنا چاہیے۔ اے میرے رب، مجھے اپنے لامتناہی وحدت کے سمندر میں ڈوب جانے کی اجازت دے۔ کیا عورتیں سکون اور سمجھداری کی خواہش رکھ کر بہت زیادہ طلب کر رہی ہیں؟ زندگی کے اصل معنی کو پانے سے زیادہ فطری اور کیا ہو سکتا ہے؟ عورت محبوب ہے، اور وہ ایسی محبوب ہے جسے جان چھڑک کر چاہا جائے۔ عورت اور مرد کا عشق ایک جیسا نہیں ہوتا۔ عورت اپنے پورے وجود کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور مرد جب کسی عورت سے محبت کرتا ہے تو وہ تڑپ، شدت اور لگن کسی اور رشتے میں نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ماں سے محبت کرے، والد سے محبت کرے، بہن یا دوست سے محبت کرے، لیکن یہ محبت کبھی عشق نہیں بن سکتی۔ عورت محض ایک محبوب نہیں بلکہ وہ حق کے نور کا عکس ہے۔ وہ اپنی کئی خصوصیات میں اللہ کے قریب تر ہے، اور اللہ کے کچھ صفاتی نام اور جلوے اس میں زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ تو کیا تمہارے خیال میں عورتیں مردوں سے زیادہ جذباتی ہوتی ہیں؟ احساسات کی کوئی جنس نہیں ہوتی، لیکن جذبات کا سرچشمہ ہمیشہ عورت کی فطرت سے پھوٹتا ہے۔ اللہ نے اپنے نام الرحیم کی تجلی کو عورت کی تخلیقی صلاحیت اور زرخیزی کے دروازے پر رکھا۔ یہی اس کی حکمت ہے۔ شمس مسکرایا۔ کیمیا، کیا میں تمہیں ایک حکمت بھری بات بتاؤں؟ ضرور، کیوں نہیں؟ کیا تم جانتی ہو کہ اللہ نے عشق کا پہلا راز کس کو عطا کیا؟ نہیں جانتی۔ تم کتنے علم و حکمت کے سمندر ہو شمس۔ اللہ نے عشق کا پہلا راز حضرت حوا کو سکھایا، اور الہی عشق کا خزانہ پہلی بار حضرت مریم کو دیا۔ دیکھ رہی ہو کیمیا، عورتیں الہی عشق کے رستے میں مردوں سے زیادہ مقدم اور خاص ہیں۔ کیا واقعی عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے؟ یہ محض ایک ترجمے کی غلطی ہے۔ عربی میں منہا کا مطلب صرف اس سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب اسی مزاج، اسی فطرت اور اسی طبیعت سے پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ درست مطلب یہ ہے، اللہ نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور اس کی ہم جنس و ہم فطرت جوڑی بھی اس سے پیدا کی تاکہ وہ اس سے سکون پائے۔ اللہ نے ایک جان پیدا کی اور اسی جان سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ یہاں نفس، جان کا مطلب صرف جسمانی وجود نہیں، بلکہ مزاج، فطرت اور طبیعت بھی ہے۔ تو پھر پسلی اور ہڈی کہاں سے آئی؟ حضور اکرم نے فرمایا، عورت ایک پسلی کی مانند ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم توڑ دو گے، اور اس کا ٹوٹ جانا طلاق ہے۔ یہ حدیث اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ عورت اور مرد کی فطری ساخت ایک جیسی نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت کو مرد کی طرح بنانا چاہے، اس کی نزاکت کو ختم کرے، اس کی محبت، احساس اور لطافت کو سختی میں بدلنے کی کوشش کرے، تو وہ اسے توڑ دے گا، برباد کر دے گا۔ عورت مرد کے لیے ایک نعمت ہے، اسے تنہائی اور وحشت سے بچانے والی محبت کی روشنی ہے۔ اس نعمت کی قدر نہ کرنا، اسے کمزور سمجھ کر دبانا ناشکری ہے۔ فلسفی ہمیشہ عورت کی حقیقت کو کم تر ثابت کرنے پر مائل رہے ہیں۔ یہ ان کی اپنی فکری الجھن ہے۔ اللہ تو عورت کو سب سے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ عورت کو وہ عزت دی گئی جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ عورت کعبہ کبیر ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، مگر ان کا مزار یہاں نہیں۔ نبی اکرم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، مگر ان کا مزار یہاں نہیں۔ لیکن پوری انسانیت کی تاریخ میں صرف ایک ہی شخص ایسا ہے جسے یہ شرف ملا، وہ ایک عورت ہے، ایک سابقہ باندی، ہماری ماں حضرت ہاجرہ۔ اللہ نے صرف ایک انسان کو اپنی مقدس زمین میں دفن ہونے کے لیے منتخب کیا،
اور وہ ایک عورت تھی۔ ہر سال دنیا کے لاکھوں حاجی اس مزار کا طواف کرتے ہیں۔ یہ عورت کے مرتبے کی بلندی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ دین عورت کو ایسی ہی آزادی عطا کرتا ہے۔ یہی دین ہے جس میں نبی اکرم اپنی بیٹی کے چہرے اور ہاتھوں کو بوسہ دیے بغیر گھر سے باہر نہیں جاتے تھے۔ کیا عورت مصلح اور مرشد ہو سکتی ہے؟ کیا بندگی کی کوئی جنس ہوتی ہے؟ تو پھر ولایت اور رہنمائی کی کیوں ہو؟ مرشد ہونے کے لیے، ولی ہونے کے لیے، صوفی ہونے کے لیے جنس کی نہیں بلکہ خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی کا ماضی گناہوں سے بھرا ہو تب بھی تمام اولیاء اور مرشدین کے ماضی میں گناہ رہے ہیں، لیکن وہ روشنی بجھنے نہیں دی گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کا نصف حصہ گناہوں میں گزار دیتے ہیں، مگر ان کے دل کی چنگاری بجھتی نہیں، وہ اپنی حالت بدل لیتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی کوئی گناہ نہیں کرتے، مگر اپنے نفس کے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں اور خود ہدایت سے گمراہی کی طرف جا گرتے ہیں۔ حقیقی آزمائش یہ ہے کہ دل میں محبت کی چنگاری کو جلایا جائے یا پھر اسے ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ بس سارا معاملہ یہی ہے۔ کیا عشق کے پردے کو چاک کرنا ضروری ہے؟ عشق کی حقیقت اس کے اندر چھپے درد اور تڑپ میں ہے۔ یہ ایسا کرب ہے جس کی کہانی ناقابل بیان، جس کی شراب دل کے خون سے بنی ہوئی، جس کا عجز چونٹی سے بھی زیادہ بے بس، جس کی روٹی لہو میں بھیگی ہوئی، جس کا پردہ آگ کا بنا ہوا، اور جس کے دکھ کا ایک ذرہ پوری کائنات سے بھاری۔ لیکن ہر انسان کو اس درد سے گزرنا چاہیے، کیونکہ جس انسان کے دل میں عشق نہیں وہ حیوان ہے۔ یہی تو کسوٹی ہے جو انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہے۔ یہی تو راز ہے جو انسان کو فرشتوں سے برتر بناتا ہے۔ عشق کے لیے ایسا درد درکار ہے جو ہر پردے کو جلا دے۔ کبھی جان کے پردے کو چاک کر دینا چاہیے، کبھی اسے دوبارہ سی کر چھپانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ عشق کا ایک ذرہ پوری کائنات سے بہتر ہے، اور عشق کے درد کا ایک لمحہ تمام عاشقوں سے افضل۔ کائنات کا سارا وجود عشق کے اندر ہے، لیکن بغیر درد کے عشق حقیقی عشق نہیں۔ فرشتوں میں عشق ہے مگر درد نہیں، اور یہ درد کسی بھی مخلوق میں نہیں پایا جاتا سوائے انسان کے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے پوچھا، میں تجھے کہاں پاؤں؟ اللہ نے جواب دیا، میرے عشق میں، غمگین دلوں میں۔ اسی طرح ہدہد پرندے سے سیمرغ کے بارے میں پوچھا گیا، ہم وہاں کیا لے کر جائیں؟ ہدہد نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے، اگر میری بات مانے تو وہاں وہ چیز لے کر جا جو وہاں موجود نہ ہو۔ وہاں علم بھی ہے، وہاں راز بھی ہے، وہاں فرشتوں کی عبادت بھی بے شمار ہے، بس جو چیز وہاں نہیں ہے وہ ایک تڑپتا ہوا دل ہے۔ تم وہاں اپنے جلے ہوئے دل کی آہ لے جاؤ، کیونکہ وہاں کسی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو عشق میں جلنے کی نشانی ہو۔ جب تم درد سے ایک سچی آہ بھرتے ہو تو وہ سانس تمہارے جلتے جگر کی خوشبو لیے سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے۔ شمس کے ساتھ عشق پر گفتگو کرتے ہوئے بات گھوم پھر کر میرے خاموش عشق پر آ گئی۔ میں جو کچھ کہہ نہ سکی، جو کچھ دل میں جمع کر رکھا تھا، وہ سب شمس نے ایسے پڑھ لیا جیسے وہ میرے دل کے ہر حرف سے واقف ہو۔ پھر وہ اپنی شیریں آواز میں میرے دل کی گواہی دینے لگا، کیمیا، جو کچھ تم نے آج تک مجھ سے چھپایا یا ظاہر کیا، یہ سب کچھ صرف انسانی محبت ہے۔ تم کسی ایسے سے محبت کرو جو کبھی فنا نہ ہو۔ تم نے مجھے دیکھا اور میرے ظاہر کو چاہا، مگر یہ سب نظر کا دھوکہ ہے۔ عشق حقیقی میں دل کی آنکھ کھلتی ہے، اور وہ صرف اس ہستی کو دیکھتی ہے جو فانی نہیں باقی ہے۔ سنو، میں تمہیں ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ راستے میں اس نے ایک خوبصورت کنیز کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس پر فریفتہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے خرید لیا اور اپنے محل میں لے آیا، مگر چند ہی دنوں میں وہ کنیز بیمار پڑ گئی۔ تمام طبیبوں کو بلایا گیا، ہر قسم کے علاج کیے گئے، لیکن بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ بادشاہ رنجیدہ تھا، کیونکہ کنیز کی بیماری جسمانی نہ تھی بلکہ روحانی تھی۔ کسی نے خبر دی کہ ایک ماہر حکیم ہے۔ وہ آیا اور کنیز کی کیفیت کو باریک بینی سے جانچنے لگا۔
اس نے کنیز سے کئی سوالات کیے، یہاں تک کہ راز کھل گیا۔ یہ بیماری کسی جسمانی درد کی نہیں تھی، بلکہ یہ ہجر کی بیماری تھی۔ کنیز کا دل بخارا کے ایک سنار میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ بادشاہ نے فوراً سنار کو بلایا اور اسے دربار میں حاضر کر کے کنیز سے نکاح کر دیا۔ کنیز اپنی منزل پر پہنچی۔ اب وہ خوش و خرم تھی، ہر طرف مسکراہٹیں بکھرتی تھیں۔ لیکن پھر ایک واقعہ رونما ہوا۔ سنار کو کسی نے زہر دے دیا۔ دھیرے دھیرے اس کا بدن کمزور پڑنے لگا، اس کا حسن ماند پڑ گیا، اس کی کمر جھک گئی، چہرے کی چمک ختم ہو گئی، اور آخر کار وہ اپنی سابقہ خوبصورتی کھو بیٹھا۔ اور جیسے جیسے اس کا حسن مٹتا گیا، کنیز کا عشق بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ تو کیا شمس، جو محبت ظاہری حسن پر ہو وہ عشق نہیں؟ فانی انسانوں کے عشق میں بقا تلاش نہیں کی جاتی۔ ایسا عشق جسم سے شروع ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقی اور دائمی عشق روح میں، دل میں جاگزین ہوتا ہے۔ یہ ہر لمحہ تازہ رہتا ہے، ہر پل زندہ رہتا ہے۔ یہی عشق اللہ کا عشق ہے۔ الحیو، ہمیشہ زندہ صفات والا اللہ، اس کا عشق بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ بس اپنے عشق کو اس کی طرف موڑ لو تاکہ تمہارا عشق بھی ابدی ہو جائے۔ یہ وہ عشق ہے جو روح کو حیات دیتا ہے۔ یہ وہ شراب ہے جس کا ساقی خود اللہ ہے۔ تمام انبیاء اسی عشق کے وسیلے سے اپنے مقام تک پہنچے۔ تمام اولیاء اسی عشق کے پروں پر پرواز کر گئے۔ تو اب کیمیا، یہ انتخاب تمہیں کرنا ہے۔ شمس کی کہانی میں مجھے وہ راستہ مل گیا تھا جسے میں ہمیشہ سے تلاش کر رہی تھی۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ابدیت کی کنجی صرف عشق الہی میں ہے۔ میرا انتخاب ہمیشہ سے یہی عشق تھا۔ میرے احساسات، میرے خیالات سب اسی راہ پر رواں دواں تھے۔ شمس سے میرا عشق دراصل عشق حقیقی کی تلاش کی ایک منزل تھی۔ وہ میرا مرشد تھا، وہ میرے طوفان کا شعلہ تھا۔ شمس اپنی راتیں قرآن کی تلاوت، نماز اور گہرے غور و فکر میں بسر کرتا تھا۔ وہ اکثر صرف چند گھنٹے سوتا اور کبھی دوپہر کے وقت کچھ دیر آرام کرتا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، تم اتنا کم کیوں سوتے ہو شمس؟ وہ مسکرا کر بولا، ہم دنیا میں سونے نہیں جگانے آئے ہیں۔ شمس، کیا میں ولی بن سکتی ہوں؟ یہ فیصلہ میرا نہیں، اللہ کا ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ عورت ولی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جو شیطان کی غلامی کر رہا ہو۔ تو کیا میں ولی ہو سکتی ہوں؟ ولی کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اپنے دوست کو سب سے بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ ہر سچے مسلمان کو تقوی کے درجے پر پہنچنا آسان ہے۔ قرآن نے تقوی کا مفہوم سورہ بقرہ میں یوں بیان کیا ہے، وہ جو سچے دل سے ایمان لائے، نمازوں کو قائم رکھے اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے نیکی کے لیے خرچ کرے۔ مومنین اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور اللہ مومنین کا ولی ہوتا ہے۔ ولایت کے بھی کئی درجے ہیں۔ یہ ایمان، عبادت اور احسان کے مقامات میں آگے بڑھنے کا نام ہے۔ میرے وجود کی گرہیں ایک ایک کر کے کھل رہی ہیں۔ یہ عشق بڑی آزمائشوں والا ہے۔ یہ سوچے بغیر میں تیرے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ لوگ اندھیرے میں پیدا ہوتے ہیں اور اندھیرے میں مر جاتے ہیں۔ میں مر رہی ہوں شمس، کم از کم آخری بار اپنی روشنی میرے دل کے آئینے پر منعکس کر دے۔ اپنا دل کھول دے شمس، تاکہ جو بھی عشق کی اذیت میں ہے تیرے آفتاب میں پناہ لے سکے۔ اپنے دل کے دروازے کھول دے شمس۔ عصر کا وقت ہے، خزاں کا موسم، گلاب کی پتیاں زوال پذیر ہیں۔ آسمان سے سیاہ بادلوں کا بوجھ زمین پر اتر رہا ہے۔ دوست، احباب، مریدین سب ایک گہری محفل میں محو گفتگو ہیں۔ اچانک یوں لگا جیسے کوئی آٹے کی بوری پتھر کے فرش پر دھڑام سے آ گری ہو۔ پھر کیرا خاتون کی چیخ اور چند دیگر عورتوں کی گھبراہٹ بھری آوازیں، دوڑو، میری بیٹی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سب سے پہلے شمس اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھا، پھر مولانا رومی دوڑے، سلطان ولد بے قرار ہو کر لپکے، حسام الدین چلیبی تڑپ اٹھے اور باقی سب بھی پیچھے پیچھے۔
सहन में बेचैन नज़रों का हजूम जमा हो चुका था। मगर शम्स ने बेसाख्ता अपनी कीमिया को सीने से लगा लिया और जल्दी जल्दी कदमों से उसे अंदर ले जाने लगा। एक हाथ से उसे थामे दूसरे हाथ से चीख रहा था, हकीम अकमलुद्दीन को बुलाओ, फौरन बुलाओ। कीमिया के होंठों से खून बह रहा था। उसका गर्म लहू शम्स के बाजू से टपक कर कलाई तक पहुंच चुका था, मगर शम्स को कुछ खबर न थी। बस चलते हुए बार बार दोहरा रहा था, कीमिया, कीमिया, क्या हुआ तुम्हें? कीमिया बीमार थी। शम्स की कीमिया बीमार थी। वो शम्स जिसने सारी ज़िंदगी इलाही इश्क की तड़प में बसर कर दी, जिसका दिल सिर्फ अल्लाह के कुर्ब के लिए तड़पता था, वही शम्स अब एक बशरी इश्क की सूरत में मुजस्सम कीमिया के लिए बेकरार था और धड़कनों में कोहराम मचा हुआ था। यह ऐसा मर्ज था कि इसका इलाज इसके दर्द को सहने से भी ज़्यादा मुश्किल था। लगता था कि ये अजियत सिर्फ कीमिया नहीं झेल रही, बल्कि हर लम्हा शम्स के अपने जिस्म में एक नई चुभन बनकर बस रही थी। ये एक मुश्तरका कर्ब था, एक ऐसी अजियत जो वजूद के रेशे रेशे में उतर चुकी थी। अगरचे ज़ख्म कीमिया के बदन पर थे, मगर ये अंदर ही अंदर शम्स को खा रहे थे, उसे घुला रहे थे। हकीम हर रोज़ नई मरहम लाते, मगर सब बेअसर। उसकी ज़बान पर हर दुआ में बस कीमिया का नाम होता। वो जानता था कि ये लम्हे आएंगे, वो घड़ियाँ जब वो किसी को भी अपना हाल न कह सकेगा, जब वो अपनी बेबसी में सिर्फ खामोश हो जाएगा। कभी उसकी ज़बान तलवार की मानंद तेज़ हुआ करती थी, जो सबको काट सकती थी, चाहे वो मौलाना रूमी ही क्यों ना हो। मगर आज उसकी ज़बान जैसे कुंद हो गई, एक बेकार कसाई की छुरी की तरह। कभी उसके अंदर का इज़्तिराब वीरान सहरा की यख बस्ता रातों जैसा ठंडा महसूस होता, कभी किसी दूर दराज आतिश फिशां के अचानक फटने की मानंद सब कुछ जला देने वाला। ये एक रात थी, ऐसी सियाह, ऐसी खौफनाक कि इंसान आंखों में आंखें डालकर भी अजनबी हो जाए, माँ अपनी औलाद को पहचानने में आजिज़ आ जाए। ऐसी रात जिसमें सिर्फ दरिंदे रास्ता जानते हैं और सियाह आंखों वाली हिरनियों के लिए बस बर्बादी मुकद्दर होती है। कहीं बहुत दूर आसमान के उस पार चांद था, मगर वो भी जैसे खुद को छुपाने पर मजबूर हो चुका था। वो भी नहीं चाहता था कि ऐसी रात में रोशनी दे। चांद जैसे बादलों के पीछे अपनी कीमिया के लिए रो रहा था, और सितारे जैसे चांद के गम में उन्होंने भी अपनी रोशनी बुझा दी थी। ये एक रात थी जो दर्द से स्याह हो चुकी थी। शम्स मौलाना रूमी के पास भी बैठ न सका, न कुछ सुन सका, न कुछ कह सका। मौलाना खुद भी जैसे खामोश रात का हिस्सा बन चुके थे। न ज़्यादा बोले, न ज़्यादा सुने, बस खामोशी में बैठे और खामोशी में उठकर चल दिए। शम्स निढाल और जर्द चेहरा लिए अपनी महबूबा, अपनी कीमिया के पास जाने के लिए वहाँ से निकला। वो कीमिया के दरवाजे पर रुका, सर उठाकर आसमान को देखा। वही आसमान जो उसकी सियाह चादर से भी ज़्यादा काला मालूम हो रहा था। बादल काबे की सिमत से चलने वाली हवाओं के खिलाफ चल रहे थे, मगर चांद जिद में था, वो नहीं निकलना चाहता था। कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर दरवाजे के सामने एक पत्थर पर बैठ गया। अपनी चादर की झालर समेटी, कोहनियाँ घुटनों पर टिकाईं और नज़रें सीधी ज़मीन पर जमा दी। कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर आहिस्ता से हाथ ज़मीन की तरफ बढ़ाया, मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, मुट्ठी बंद की, और जब खोली तो आधी मिट्टी हवा के साथ उड़ चुकी थी। एक गहरी सांस ली। जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाएंगे। यही मिट्टी जो उसके हाथ में है कल उसकी अपनी बुनियाद बनेगी। कीमिया भी। शम्स ने अपनी मिट्टी भरी मुट्ठी को आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकाया। जर्रे बिखर गए, कुछ मिट्टी ज़मीन पर गिरी, कुछ हवा के साथ उड़ गई। जैसे ये मिट्टी कायनात के मुकाबले में कुछ भी नहीं, वैसे ही वो खुद भी। दरवाजे के किवाड़ चुरमुराए। शम्स ने सर उठाया। कीमिया की देखभाल करने वाली औरतें घर से बाहर आ रही थीं। वो आहिस्ता से खड़ा हुआ, आहिस्ता से उनकी तरफ चंद कदम बढ़ाए। उसकी सियाह आंखें सामने खड़ी औरत की नज़रों में जम गईं। उस औरत ने भी कुछ भी नहीं कहा था, मगर शम्स पहले ही सब कुछ समझ चुका था। उसने सर झुका लिया। वो समझ चुका था। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई लफ्ज़ ज़रूरी नहीं था।
बस खामोशी थी। वो किसी से कुछ कहे बगैर बोझल कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ, कीमिया के बिस्तर के करीब आया। वो हर जगह एक अनजाना बोझ महसूस कर रहा था, एक ऐसी घुटन जो कमरे की हर दीवार में बिखरी हुई थी, वो घुटन जो उसके अपने दिल में भी उतरी हुई थी। आहिस्ता से वो कीमिया के सिरहाने घुटनों के बल बैठ गया। वो कमज़ोर थी, थकी हुई, बेबस और ज़ख्मों से निढाल। शायद हकीमों की दवाएं कुछ लम्हों के लिए राहत दे चुकी थी। वो नींद में थी, मगर सांसें भारी थीं, टूटी टूटी। शम्स ने एक कपड़ा लिया और आहिस्ता से उसके माथे से पसीने के कतरे पहुँचने लगा। फिर वही कपड़ा हाथ में दबाया और अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। तुम्हें पाने में कितना वक्त लगा था, और अब इतनी जल्दी कैसे छोड़ दूं? उसके गले में घुटन थी, जैसे किसी ने उसके हल्क में एक पत्थर रख दिया हो, जो हर बार निगलने पर और बड़ा हो जाता था। इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। वो बस देखता रहा, कीमिया के चेहरे को। उसी जगह बैठे वो उसे तकता रहा। पहली मुलाकात याद आई, जब एक कमसिन लड़की के बारे में सोचा था कि वो एक उम्र रसीदा मर्द की बीवी कैसे बनेगी। उस वक्त लोगों की बातें, उनके ताने अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, मगर कीमिया ने सबको गलत साबित किया था। वो उसकी बावफा बीवी थी, बेलौस, बेगर्ज, शर्तों और तवक्कुआत से आज़ाद, और अब वो उसे खोने वाला था। क्या वो ये सब नहीं जानता था? क्या वो नहीं सुनता था कि कुनिया में क्या कहा जा रहा था? क्या वो लोगों की बातों से बेखबर था? उसे इस हाल तक शम्स ने पहुंचाया। वो उसकी आंखों में दहकने वाली आग को सह न सकी, मासूम बच्ची। क्या वही आंखें नहीं थीं जिनकी एक निगाह ने बेचारे इमाम की ज़बान गले में अटका दी थी? क्या वही शम्स नहीं जो हमारे मौलाना को हमसे छीन कर ले गया? और अब यही नहीं, उसने मौलाना की सौतेली बेटी मासूम कीमिया को भी बर्बाद कर दिया। अगर मौलाना भी जल्द ही किसी ऐसी ही बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो क्या ये भी शम्स की नहूसत न होगी? वो सब कुछ सुन रहा था, सब कुछ जानता था, मगर परवाह नहीं करता था। उसकी हर सांस, हर लम्हा सिर्फ कीमिया के लिए दुआ में मगन था। हर जी रूह मौत का मज़ा चखेगा, ये हकीकत उस पर आश्कार थी। मगर कीमिया, क्या कीमिया भी? उसने अपनी बूढ़ी हथेलियों को देखा, झुर्रियों से भरी खुश्क और ज़ख्मी हथेलियाँ। उन्हीं हाथों ने कितने जनाजे ज़मीन के हवाले किए थे। अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने दोस्त, शनास और अजनबी, सबको मट्टी के सुपुर्द कर दिया था। क्या अब कीमिया की बारी थी? मगर कीमिया तो बहुत कम उम्र थी, और कीमिया इश्क थी। उसकी गहरी सियाह आंखें, जिन्होंने बेशुमार बीमारियों, बेशुमार मौतों को करीब से देखा था, लेकिन कभी उनमें एक कतरा आंसू ना उतरा था। कभी उसका दिल संग दिल नहीं था, मगर वो जानता था जो जाता है वो असल महबूब के हजूर पहुंचता है। यही हकीकत थी, यही तकदीर थी। मगर कीमिया, एक गरम कतरा उसकी आंख से निकला और घनी दाढ़ी में जज्ब हो गया। फिर एक और कतरा, फिर एक और, फिर एक और शम्स तबरेज़ी ने पहली बार इश्क के लिए आंसू बहाए। शम्स रो रहा था, खामोशी से, बेहरकत, घुटनों के बल बैठा। आंखें कीमिया पर जमी हुई थी। दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर शिद्दत से तड़प कर रो रहा था। हर गिरने वाले आंसू के साथ उसके गले में अटका हुआ दर्द का गोला छोटा होता जा रहा था। और फिर अचानक कमरा रोशनी से भर गया। चांद, जो बादलों के पीछे छुपा हुआ था, आखिरकार बाहर आ गया और अपनी चमक बखेर दी। कीमिया के चेहरे पर चांदनी का अक्स उतरा। रोशनी के इस हल्के लम्स ने उसकी बंद आंखों को आहिस्ता आहिस्ता खोल दिया। उसकी नज़र अपने सिरहाने बैठे शम्स पर पड़ी। मध्यम आवाज़ में, जैसे हवा में घुलते हुए, उसने सरगोशी की, शम्स, तुम रो रहे हो? जवाबों का उस्ताद शम्स तबरेज़ी इस लम्हे बेजवाब था। वो जो हमेशा अल्फाज का धनी था, आज अल्फाज ने उसका साथ छोड़ दिया। सिर्फ उसकी आंखें बोल रही थी, और उन आंखों से दो गरम कतरे टपके और सीधे कीमिया के तकिए पर जा गिरे। कीमिया ने आहिस्ता से सर मोड़ा तकिए की नमी की तरफ, और नरमी से उन आंसुओं को चूम लिया। फिर सरगोशी में कहा, नहीं शम्स, नहीं, मत रो। मुझे अपनी मौत का गम नहीं, मुझे सिर्फ ये अफसोस है
کہ میں تمہیں جی بھر کر دیکھ نہ سکی۔ مت رو شمس مت رو، اگر تم رو گے تو مجھے تمہارے آنسو پینے کی خواہش ہوگی۔ مت رو۔ چاند ایک بار پھر بادلوں کے پیچھے چھپ گیا۔ بادل اب زمین کے لیے بارش لے کر آ رہے تھے۔ کونیا کے آسمان سے موسلا دھار بارش برس رہی تھی، اور شمس اور کیمیا کی آنکھوں سے بھی۔ یہ عشق کے آنسو تھے، یہ عشق کی بارش تھی، یہ عشق تھا، یہ جدائی تھی۔ جب تک دنیا کو طلاق نہ دی جائے شمس کو سمجھنا ممکن نہیں۔ ایسے لمحے آتے ہیں جب میں لوگوں کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتا ہوں، جبکہ اللہ نے نیکی اور حسنات کو مفت عطا کر رکھا ہے۔ انسان پھر بھی شیطان سے برائی اور بدصورتی خریدنے کے لیے اپنی روح بیچ دیتا ہے۔ اے وہ جو اپنی محرومی پر غمگین ہے، کہو نہ کہ جو چھن گیا وہ حقیقت میں واپس لوٹا دیا گیا۔ کیمیا کی بیماری کے بعد جیسے وہ بات کرنا بھول گئی ہو، وہ صرف اپنے ہاتھوں سے بات کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے زخم بڑھتے جا رہے تھے، اس کی کمر کے زخم پورے جسم پر پھیل چکے تھے۔ کیمیا انچ انچ کر کے مرجھا رہی تھی۔ کومل بدن ایک خشک شاخ کی مانند ہو گیا تھا۔ کتنی بار اس کا بدن موت کو قریب بلاتا رہا ہوگا، مگر اس کا بدن نہیں، اس کے اندر کچھ اور مر چکا تھا۔ وہ جس نے اپنی جان موت کو شکست دینے والے کے حوالے کر دی تھی۔ وہ بیمار ہوئی تو سب نے سوچا کہ وہ بستر میں دبک جائے گی، چادر میں خود کو لپیٹ لے گی، مگر نہیں۔ وہ کھڑکی کے قریب جا بیٹھی اور قرآن پڑھنے لگی، اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کے چہرے پر بچپن کی معصومیت اترنے لگی۔ نہ کوئی درد، نہ گھبراہٹ، نہ کوئی خوف، بس ایک خاموش سی مسکراہٹ، ایک گہری سنجیدگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تسلیم و رضا تھی، دنیا کو چھوڑ دینے کا، خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو جانے کا سکون۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان موت سے مذاق کرتا ہے، جیسے اسے چڑھاتا ہو۔ بس کیمیا بھی ایسی ہی تھی، جیسے وہ پہلے مر چکی ہو، موت کے ساتھ اب کھیل رہی ہو، اسے چکھ رہی ہو، ہنستے ہنستے اس کے پار جا رہی ہو۔ اب موت اسے کیا نقصان پہنچا سکتی تھی؟ جیسے جیسے وہ کمزور ہو رہی تھی، مولانا کا خاندان بھی اس کے ساتھ ہی بکھر رہا تھا۔ لیکن کیمیا، وہ کسی اور دنیا کی کھڑکی کھول چکی تھی، وہ کسی اور حسن کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس دنیا کی تمام کھڑکیاں اس نے اپنے لیے بند کر لی تھیں، اور جس کھڑکی سے وہ جھانک رہی تھی وہاں صرف شمس تھا۔ اس کھڑکی سے آتی ہوا صرف عشق کی خوشبو لاتی تھی۔ کمرے میں باہر انتظار کرتے لوگوں کے لیے کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ سب کچھ دے سکتے تھے، بس کیمیا کی خاموشی توڑنے کے لیے، مگر نہیں۔ اس کا دروازہ، اس کی خاموشی صرف ایک ہستی کھول سکتی تھی، صرف ایک شخص اسے اس دنیا کی بے صدائی سے نکال سکتا تھا، شمس۔ شمس کمرے میں داخل ہوا، کیمیا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور باہر لے آیا۔ سنگی فرش سے آراستہ صحن سے گزرتے ہوئے، خانقاہ کے پیچ در پیچ راستوں سے مڑتے ہوئے، وہ اسے گلے نغمہ اس کے پسندیدہ درخت کے نیچے لے آیا۔ وہ دونوں خاموش بیٹھ گئے۔ شمس نے اپنی چادر اتاری اور کیمیا کے کندھوں پر ڈال دی، اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر حرارت دینے لگا۔ دونوں چپ تھے۔ خانقاہ کی عورتیں ایک طرف کھڑی یہ منظر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ کیمیا کی مسکراہٹ ان کے لیے بہار جیسی تھی، مگر کیمیا کے لیے شمس کا ساتھ ہی ہزاروں بہاروں کے برابر تھا۔ وہ درخت کی ننگی شاخوں کو دیکھنے لگی، جن کے تمام پتے جھڑ چکے تھے، اور پھر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ شمس نے نرمی سے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو کیمیا؟ کیوں مسکرائی؟ کیمیا نے آہستہ سے کہا، یہ دنیا درخت ہے اور میں ایک پتا، اور جب درخت کے پتے جھڑنے کا وقت آتا ہے تو یہ خوشی کی بات ہوتی ہے شمس، کیونکہ میں ایک اور ہجر ختم کرنے جا رہی ہوں۔ تم موت کو بھی خوبصورت بنا دیتی ہو مولانا کی بیٹی۔ ہم ذرا چلیں شمس؟ تم کمزور ہو، کیا تم چل سکو گی؟ ہاں، بس میرا ہاتھ تھام لو اور کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دونوں اس حوض کے پاس پہنچے جہاں انہوں نے پہلی بار ایک دوسرے سے بات کی تھی۔ یہ جگہ کیمیا کے لیے قیمتی تھی۔ وہ جھک کر پانی میں ہاتھ ڈالتی ہے اور اس کے آنسو پانی میں گر جاتے ہیں۔ پانی رویا تھا یا کیمیا، یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ وہ شام تک یوں ہی گھومتے رہے۔ جب رات ڈھلنے لگی تو وہ اپنے کمرے میں واپس آئی۔ وہیں وہ زمین پر بیٹھ گئے، خاموشی سے آسمان کو تکنے لگے۔
सारा आसमान मातम में डूबा हुआ था। सूरज की रोशनी ख़त्म हो चुकी थी और रात की तारीकी में एक अजीब सी उदासी थी। वो कुछ न बोले, अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। कीमिया ने शम्स का हाथ मजबूती से थाम रखा था और दोनों एक दूसरे की आंखों से बातें कर रहे थे। कीमिया की आंखें शम्स की आंखों में तड़प रही थी, जैसे उसकी ज़बान पर कोई जादू भरा लफ्ज़ आ रहा हो। मगर शम्स ने आहिस्ता से उंगली उसके लबों पर रख दी और खामोश रहने का इशारा किया। वो बस एक दूसरे को देखते रहे। इश्क का कोई राज नहीं होता। इसका आगाज़ शायद मालूम हो, लेकिन इसका अंजाम ये कोई नहीं जानता। कीमिया और शम्स ने कभी दुनिया के असूलों के मुताबिक एक साथ होने का तजर्बा नहीं किया, मगर वो एक साथ थे। वो जो जी रहे थे, इसका कोई नाम नहीं था। कीमिया की तकलीफ़ बढ़ रही थी। अब उसकी पलकें बोझल हो चुकी थीं। बुखार, हिज़ियान, दर्द और शम्स। उसके हाथ में एक प्याला था, लबों पर दुआएं थीं। उसने शहादत की उंगली को पानी में डिबोया, फिर नरमी से कीमिया के माथे पर छू दिया। दूसरे हाथ में एक छोटा सा कागज़ था जिस पर ख़त्म नबूवत की मुहर बनी हुई थी। उसने वो कागज़ कीमिया के सीने पर रखा और अचानक दर्द ख़त्म हो गया, अज़ियत मिट गई और एक नूर ने कीमिया के चेहरे को चमका दिया। जानदार कुछ नहीं जानते, लेकिन मैंने तुमसे सीखा है मुर्दो कि इंसान कैसे मर सकता है, बेखौफ या कम अज़ कम वहशत के बग़ैर। मैं कलम दवात और उनसे लिखी जाने वाली हर तहरीर को गवाह बनाता हूँ। मैं धोखा देने वाली शाम के सायों, रात और रात में बेदार होने वाली हर चीज़ को गवाह बनाता हूँ। मैं 14वीं के चाँद और सुबह के उजाले को गवाह बनाता हूँ। मैं क़यामत के दिन और अपने ही नफ्स को मलामत करने वाली रूह को गवाह बनाता हूँ। मैं वक्त को, जो हर चीज़ का आगाज़ और अंजाम है, गवाह बनाता हूँ कि हर इंसान हमेशा खसारे में है। मेरी बीमारी बढ़ रही थी, दर्द मेरे जिस्म पर हावी हो रहा था। उन दिनों शम्स मुझे कभी अकेला ना छोड़ता। वो वज़ू करने में मेरी मदद करता, मेरे बिस्तर के सामने खड़ा होता और मैं बैठे बैठे उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ती। हमने इसी तरह एक दिन दोपहर की नमाज अदा की और जब शम्स ने सलाम फेरा तो उसकी सांस में गुलाब की खुशबू बसी हुई थी। मैं मुस्कुरा दी। उसने नरमी से पूछा, क्या बात है, तुम्हारी हंसी मुझे अच्छी लगी, खैरियत? मैंने कहा, तुम्हारी सांस गुलाब की मानंद खुशबू दे रही थी, यही देखकर दिल खुश हो गया। हंस दी। अच्छा, तो तुम्हें गुलाब की ख्वाहिश है? हाँ, क्या तुम मेरे लिए गुलाब ला सकते हो? शम्स कमरे से चला गया। कई घंटे गुजर गए मगर वो वापस ना आया। मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। शाम के करीब वो लौटा, मगर उसके हाथ में कोई गुलाब न था, बस एक सफ़ेद रुमाल था। मैंने हैरानी से पूछा, लगता है तुम गुलाब लाना भूल गए। कोई बात नहीं, बस तुम्हें इतनी देर से आते देखकर परेशान हो गई थी। वो मुस्कुराया, नरमी से बोला, नहीं, मैं भूला नहीं, बल्कि मैं गुलाब के बागात में गया था। मैं जब भी किसी गुलाब को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता तो सुनता कि हर गुलाब अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मैं उन्हें तोड़ने की जसारत न कर सका। मैंने इंतज़ार किया, फिर दोबारा कोशिश की, मगर वो हनूज़ अल्लाह की तस्बीह में मशगूल थे। यही वजह थी कि मुझे देर हो गई। आखिरकार मैं ज़मीन पर बैठ गया, हाथ बुलंद किए और दुआ की, है परवरदिगार, ये तेरे ज़िक्र में महव फूल है, मैं इन्हें कैसे तोड़ सकता हूँ? मगर मेरी कीमिया एक गुलाब चाहती है, उसके पास खाली हाथ कैसे जाऊँ? कोई तोहफ़ा अता कर मेरे रब। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी गोद में ये सफ़ेद रुमाल था। ये रुमाल जिसमें गुलाबों की खुशबू बसी हुई है, यही मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शम्स, तुमने मुझे इतना खुश कर दिया, बेहद शुक्रिया। मगर एक बात याद रखो, ये रुमाल कभी ना धोना। क्यों? हजूर ने हज़रत अनस बिन मालिक को अपना वो रुमाल तोहफे में दिया था जिससे आप अपना पसीना और बदन का लम्स पोंछा करते थे। वो रुमाल खुशबू देता था, मगर ये कोई आम खुशबू न थी, ये जन्नत के गुलाबों की खुशबू थी। अनस जब भी देखते कि रुमाल मैला हो गया तो वो उसे धोने की बजाय आग में डाल देते, मगर हैरत ये थी कि वो कभी नहीं जलता था और हर बार पहले की तरह खुशबूदार और पाकीज़ा बाहर आता था। ऐ मेरे गुलाब सी खुशबू वाली कीमिया, कुछ खुशबुएँ आशिक को महबूब के करीब ले जाती हैं और कुछ खुशबुएँ उसके कातिल को बुला लाती हैं। मैंने ये बात नहीं समझी शम्स, वो खुशबू जो कातिल को बुलाती है? अच्छा, तो एक हिकायत सुनो। ये किस्सा नबी की ज़िंदगी से है।
جب حضور مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور در در گلی گلی جا کر حق کا پیغام سنا رہے تھے تو ابو لہب کا بیٹا عتبہ ہمیشہ آپ کے پیچھے لگ جاتا۔ وہ آپ کو گالیاں دیتا، برا بھلا کہتا، یہاں تک کہ توہین کرنے کے لیے کتوں کی طرح بھونکنے کی اداکاری کرتا۔ آخر ایک دن نبی اکرم رکے، عتبہ کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں اللہ کے شیروں کے سپرد کرتا ہوں۔ جب عتبہ شام کو اپنے گھر پہنچا اور اپنے والد ابو لہب کو یہ قصہ سنایا تو اس کا باپ بے حد پریشان ہو گیا۔ کاش تم نے یہ نہ کیا ہوتا بیٹا، تم نے اپنے لیے تباہی کو دعوت دی ہے۔ اب تمہاری موت ایک شیر کے پنجے سے ہوگی۔ اس دن کے بعد ابو لہب نے کبھی عتبہ کو تنہا کہیں نہ جانے دیا، مگر تقدیر سے کون بچ سکتا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد عتبہ کوفے کے سفر پر روانہ ہوا۔ رات کے وقت وہ اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ ٹھہرا۔ جب سب سونے لگے تو اس کے والد نے اس کی حفاظت کے لیے خاص انتظام کیا۔ عتبہ کو خیموں کے بیچوں بیچ لٹایا، دائیں طرف 3 محافظ، بائیں طرف 3 محافظ، تاکہ کوئی جانور قریب نہ آئے۔ مگر رات کے آخری پہر ایک شیر آیا۔ اس نے خیمے میں موجود ہر آدمی کو سونگھا مگر سب کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ عتبہ کے قریب آیا اور صرف اس کے جسم سے آتی مخصوص خوشبو کو پہچان کر اس کے گلے میں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ صبح جب باقی لوگ جاگے تو حیرت میں ڈوب گئے کہ کیسے اس بھیڑ میں شیر نے صرف عتبہ کو پہچان لیا۔ یہ وہی خوشبو تھی جو قاتل کو بلا لاتی ہے۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کیمیا اپنے بستر پر نیم بے ہوشی میں شمس کا نام بڑبڑا رہی تھی، اور شمس جو اس کے قریب بیٹھا تھا اچانک اس کے ہونٹوں سے ٹپکتے خون کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنی انگلی سے وہ خون پونچھا، پھر کیمیا کے چھوٹے سے لکڑی کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے لیے کوئی رومال نکال سکے، مگر جیسے ہی اس نے صندوق کھولا تو اس کی نظر ایک گہرے زرد رنگ کی ریشم کی ڈوری سے بندھے کاغذات کے بنڈل پر پڑی۔ کاغذوں کے کنارے ہلکے جل چکے تھے اور ان پر ایک جملہ لکھا تھا، وہ خط جو اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ شمس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بنڈل کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ پہلی سطر ہی ایسی تھی کہ شمس کی آنکھیں دھندلا گئیں اور عشق کے آنسو اس بے نام محبت کی گواہی دینے لگے۔